سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے فوجی برتری حاصل کی جس میں چین نے اپنے دفاعی نظام کو آزمایا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین نے 2024 اور 2025 میں پاکستان کے ساتھ عسکری تعاون بڑھایا۔ 4 روزہ جھڑپ کے دوران پاکستان کی چینی ہتھیاروں کے ساتھ کارکردگی نمایاں رہی اور پاکستان کا چینی ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رافال طیاروں کو نشانہ بنانا چینی اسلحے کی فروخت کے لیے ایک مؤثر دلیل بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ چین کے جدید ہتھیار HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم، PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل اور J-10 لڑاکا طیارے براہ راست جنگ میں استعمال ہوئے، جو چین کے لیے عملی میدان میں ایک بڑا تجربہ ثابت ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کروانے والا تھا۔ انہوں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ اب دونوں اچھا اقدام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکی ہیں جس پر فخر ہے۔ 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start. And they're doing very well. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کام محنت اور نیت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں ہوتا۔ راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے، ان کا نام لو تو بدتمیزی، فتنے اور گالم گلوچ کا خیال آتا ہے۔ کام کرنا صرف نون لیگ کو آتا ہے۔ مخالفین بھی نون لیگ کے کاموں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ۔ نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ایٹمی دھماکے، ایئرپورٹس۔ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا۔ ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے، لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسیں آئی ہیں۔ بڑے شہروں میں اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں، پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لانچ کیا تاکہ چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو۔ کام محنت سے ہوتا ہے، کام نیت سے ہوتا ہے، جان مارنے سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے بنی گالہ میں ملاقات کی، جس میں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں اور قانونی امور پر مشاورت کی۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی سے۔ حیدر، کیا طے پایا، کیا لائحہ عمل ہوگا پی ٹی آئی کا اس سلسلے میں؟ جی، بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سے ملاقات کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، اس کے علاوہ خالد یوسف چودھری اور اخونزادہ حسین یوسف زئی کے ہمراہ یہاں بنی گالہ پہنچے اور اس ملاقات میں اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات میں رکاوٹ کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور قانونی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اس معاملے پر بھی بات کی گئی کہ بانی کی بہنوں اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اڈیالہ بانی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے موجودہ حکومت اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ آئین کے لیے اگر کوئی چارٹر پر کسی پر دستخط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکٹھے ایک دستخط کریں، اور اگر آپ کو یہ گارنٹی چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی اس پر اتفاق کریں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی اس چارٹر پر دستخط کے لیے میں کروا کے لاؤں گا۔ اور بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کے ہمراہ انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کی میں ہم ضمانت دیں گے کہ اگر ملک کی آئین کی بالادستی کے لیے کوئی ایسا متفق کا لائحہ عمل تشکیل دیا حیدر شیرازی، آپ نے اس کی تفصیل دی، شکریہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری رکن قومی اسمبلی سردار علی گوہر خان محر سے ملاقات کے لیے گھوٹکی پہنچ گئے۔ والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کسی بھی خطے کو درپیش مسائل کی نشاندہی میں فن وہ تخلیقی زبان ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ پاکستان کے نامور مصوروں کے فن پاروں سے متعلق دیکھیے لاہور سے دعا مرزا کی رپورٹ۔
نیشنل کالج آف آرٹس لاہور نے پاکستان کو بڑے بڑے آرٹسٹ پیدا کر کے دیے ہیں۔ اس ادارے کو کام کرتے ہوئے 150 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور اسی سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہو کیا رہا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ NCA لاہور میں 1 ماہ تک جاری تقریبات میں ایک اچھوتی روایت کی داغ بیل۔ نمائش میں دوسرے فن پاروں کے علاوہ NCA کے ماضی کے نام میو آرٹس کالج کے پہلے پرنسپل لائنل ہیٹ سے لے کر اب تک کے تمام پرنسپل صاحبان کی تصاویر بھی رکھی گئی ہیں۔ مقصد اپنے اساتذہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل آرٹسٹ سب لوگ ہیں۔ اس ایونٹ پہ 250+ آرٹسٹ جو ہیں انہیں پارٹیسپیٹ کیا۔ NCA کے اساتذہ اور بین الاقوامی آرٹسٹ کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے، جنہیں دیکھنے کے لیے مختلف کالجز کے طلبہ امڈ آئے۔ یہ جو ساری ایگزیبیشن ہے کائنڈ آف بہت انسپائر بھی کر رہی ہے اور دیکھنے میں بھی کافی اچھی لگ رہی ہے۔ 3D پکچرز دیکھی ہیں جس سے ہماری کافی نالج گین ہوئی ہے۔ پینٹنگس میں کافی کچھ ڈفرینٹ ہے، وہ ہم نے کافی چیزیں اینٹیک دیکھی ہیں۔ مجھے بہت ڈفرینٹ لگا ہے بیکاز آرٹسٹ کے دیکھنے کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے۔ صبا حسین نے پاکستانی آرٹسٹ مائرہ عمر اور ابو ذر مادو، جبکہ وسیم سعید نے گویتمالا سے ویرونیکا اور اسٹیفینیا کے ان فن پاروں کی نمائش کی جن میں لاطینی امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ ماحولیاتی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ There is smog in this city and وہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہر روز اس سے لوگ بیمار پڑ رہے ہوتے ہیں۔ But Myra Umar is someone who comes every year to record the smog and she is not being funded. وہ اپنے طور پہ یہ کر رہی ہے اور وہ اس کا ایک ڈیٹا جمع کر رہی ہے اور وہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ اس سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ نمائش میں روایات، لیگیسی اور ٹیکنیکل ماسٹری کو دکھایا گیا ہے۔ فن اور ادب سے شغف رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ ایسی نمائشوں سے جہاں استاد اور شاگرد کو اکٹھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہیں نیا ٹیلنٹ بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور۔ براہ راست دیکھیے، برداشت کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر انٹرنیشنل ڈے آف ٹالرنس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی اچھی یہاں پر تقاریر ہو چکی ہیں، میں اس میں کوئی مزید اضافہ نہ کر سکوں گا، صرف یہ کہنے پہ اکتفا کروں گا کہ قیام پاکستان کی بنیاد کا یہی فلسفہ تھا، رواداری، برداشت، تحمل۔ حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا اور اس تحریک میں زندگی کے ہر طبقے کے لیڈرز شامل تھے، عوام شامل تھے، لائرز تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، منارٹیز تھیں، علماء تھے، اور پاکستان بننے سے 3 دن پہلے 11 اگست کو جو حضرت قائد اعظم نے جو تقریر کی، وہ تا قیامت اس بات کا پتہ بتاتی رہے گی کہ حضرت قائد اعظم کی جو فلسفی تھی، ان کی جو سوچ تھی کہ ایسا پاکستان جس میں بردباری، تحمل، برداشت اور تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جا کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کر سکیں اور آپس میں ہم آہنگی، برداشت کو فروغ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ حیات ہے۔ ابھی یہاں پر اسٹیٹ سیکرٹری نے طائف کے واقعے کا ذکر کیا اور وہاں پر جو مخالفین نے جس طرح پتھروں کی بارش کی اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قیامت تک کتابوں میں محفوظ رہے گا، اور وہ ایک ایسا پیغام ہے جس سے کہ تحمل اور برداشت کو فروغ ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ آف حدیبیہ، اس کا کیا اس کا نچوڑ ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ
जब दुश्मनान इस्लाम ने नबी करीम और उनके काफ़िले का रास्ता रोका कि आप इस साल हज नहीं करेंगे और वापस जाएंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, उनके अजीम साथी थे, वो तैश में आए कि हम आगे जाएंगे और इनका मुकाबला करेंगे। आपने फरमाया कि नहीं, मैं यहाँ पर एग्रीमेंट करूँगा और हम वापस जाएंगे। मुआहदा हो गया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए मदीना मुनव्वरा, और 2 साल बाद फ़तह मुबीन हुई और मक्का फ़तह हुआ, और वो लोग जो बदतरीन मुखालिफ थे वो बैठे थे और कहते थे कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमसे गलती हुई, आप में तहम्मुल, बर्दाश्त, भाईचारा, बामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का जो आपका जो पैगाम है वो इतना ताकतवर है कि हमारी जो सोच थी और हमारा जो सरदारी जो एटीट्यूड था, ट्राइबल हमारा जो एटीट्यूड था, उसके आगे बिल्कुल पेल हो गया। मैं समझता हूँ कि आज दोबारा वक्त आ गया है कि हम इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दें, जो कि तमाम मज़ाहिब, अगर आप बाइबल को उठा के देख लें तो हज़रत ईसा, जिनको हम सब अल्लाह के नबी मानते हैं, उनकी जो तालीमात हैं, अमन, भाईचारा और बामी जो ताल्लुकात को फ़रोग़ दें, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये वो चीज़ें हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जनूबी पंजाब के जो अजीम शायर थे, उनका जो यहाँ पर कलाम पढ़ा गया बहुत अच्छे सुर में, मैं उनको शाबाश देता हूँ, उनको तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम रिफाही मुमलिकत बनाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। आइए आज हम इस दिन इसका अहद करें और अमली मैदान में अमली सबूत दें। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब से खिताब कर रहे थे।